السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، دنیا میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے قریب جاتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے دل میں ایسا اللہ کا خوف بیٹھتا ہے کہ وہ گناہ سے رک جاتے ہیں اور اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ تو چنانچہ ایسا ہی واقعہ ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے ایک جوان کا سناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک پرہیزگار متقی جوان تھا۔ وہ مسجد میں گوشہ نشین رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ جوان بہت پسند تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جوان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اس جوان کا ایک بوڑھا باپ زندہ تھا اور وہ جوان اپنے بوڑھے باپ سے ملنے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک عورت کا مکان بھی تھا، جس راستے سے وہ نوجوان گزرتا تھا اس عورت کا مکان بھی تھا جو اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی، اس کو دل دے بیٹھی اور بہکانے لگی۔ روزانہ دروازے پر کھڑی رہتی تھی اور جوان کا انتظار کیا کرتی تھی۔ جب وہ جوان گزرتا تو اس کو بہکایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک رات اس شخص کا گزر ہوا تو اس عورت نے بہکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ نوجوان بھی اس کی محبت میں مبتلا ہونے لگا۔ جب وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے گھر میں داخل ہوئی، پھر یہ جوان بھی داخل ہونے لگا۔ اچانک اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ گیا اور یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جب انہیں شیطان چھو لیتا ہے وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور پھر وہ جوان غش کھا کر وہیں دروازے پر گر پڑا۔ اس عورت کو اپنے اوپر الزام آنے کا اندیشہ ہوا، چنانچہ اس نے اپنی ایک لونڈی کی مدد سے اس جوان کو وہاں سے اٹھا کر اس کے دروازے پر ڈال دیا۔ ادھر بوڑھا باپ اپنے لڑکے کی آمد کا منتظر تھا، کیونکہ یہ بیٹا اپنے باپ کو روزانہ عشاء کے بعد ملنے جاتا تھا۔ جب بہت دیر ہو گئی وہ نہ آیا تو اس کی تلاش میں گھر سے نکلا، دیکھا کہ اس کا بیٹا دروازے پر بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ بوڑھے نے اپنے گھر والوں کو بلایا، اس کو گھر کے اندر لے گئے۔ رات کو وہ جوان ہوش میں آیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے، کچھ نہیں ہوا، خیر ہے سب۔ باپ نے واقعے کی حقیقت بیان کی، دریافت کرنی چاہی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر۔ باپ نے پوچھا، کون سی آیت تم نے پڑھی تھی؟ کون سی آیت تمہیں یاد آ گئی تھی؟ اس نے پڑھ کر سنائی اور وہ آیت پڑھتے ہی پھر دوبارہ بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہلایا گیا معلوم ہوا کہ وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکا ہے۔ چنانچہ رات ہی کو اس کو دفن کر دیا گیا۔ صبح ہی حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو باپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے اور اعتراض کیا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں اطلاع کی؟ آپ نے مجھے اطلاع کی ہوتی میں جنازے میں شریک ہوتا۔ تو اس بوڑھے باپ نے رات کا عذر کیا کہ رات تھی، ہم آپ کو خبر نہ کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جوان کی قبر پر گئے اور یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر کے اندر سے آواز آئی، اے عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دونوں جنتیں عطا کر دی۔ تو دیکھو میرے بھائی کہ کیسا ڈر اس نوجوان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوا کہ اس نے گناہ کو چھوڑا اور پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے جان بھی دے دی۔ تو میرے بھائیو، آئیے ہم عزم کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اگر گناہ کے قریب چلے بھی گئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا خیال دل میں لائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔